رمضان میں ہم ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں سحری میں، افطار میں، کھانے پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، کہ ہمیں ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں لگتی ہیں؟ آپ کے پاس رمضان میں کون سی میجر بیماریاں آتی ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ شکریہ آپ کا، آپ لوگوں نے دوبارہ پھر بلایا۔ اس میں رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں بیماریاں کون سی غلطیوں کی وجہ سے لگتی ہیں اور کون کون سی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں؟ سب سے زیادہ تو تیزابیت، گیس، آنتوں کی انفیکشن اور ساتھ ہی ساتھ قبض، ٹھیک ہے، کانسٹیپیشن، یہ سب سے زیادہ لگتی ہیں۔ اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، پہلے رمضان سے ہی مسائل یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کا کھانا پینا جو ہے نا، لائف سٹائل، اب وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عام روٹین میں آپ پورا دن کھاتے ہیں، رمضان میں پھر آپ صبح و شام کھاتے ہیں، لیکن صبح و شام جب کھاتے ہیں تو کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا مہینہ دیا تھا جس میں ہم نے سب سے پہلا اللہ تعالیٰ قربانی، انسان کو تقوی، توکل اور یقین، رب انسان کو یہ وہاں پہ سکھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں آپ نے کس طرح رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی غذا کا جو شیڈول ہے وہ بھی بالکل سیٹل ہو جاتا ہے۔ اکثر ہم ایک محاورہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 وقت دی روٹی دیتی جائے نا، عزت دی تے بڑی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم محاوروں میں دیکھیں، اگر صحابہ کی زندگی بھی دیکھیں، اپنے بڑوں کی زندگی بھی دیکھیں، تو کھانا پہلے 2 ٹائم کا ہی ہوتا تھا، صبح اور شام۔ پھر ہم نے کیا کر دیا کہ صبح، دوپہر، شام، تو اس سے کیا ہوا، ہماری باڈی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، اب صبح و شام ہم کھانا تو کھائیں گے رمضان میں، لیکن کھانے میں اعتدال نہیں ہوتا۔ غلطی کہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم سحری بھی جب کرتے ہیں تو اتنی زیادہ کر لیتے ہیں بعض اوقات کہ وہ آپ کی طبیعت پورا دن بوجھل رہتی ہے۔ پھر جب آپ افطاری کرتے ہیں تو افطاری اتنی زیادہ کر لیتے ہیں کہ بعد میں بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، جب وہ رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو منہ وامٹنگ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ افطاری کرنے کے بعد اتنا طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے کہ اتنا زیادہ کچھ کھا لیا ہوتا ہے، پی لیا ہوتا ہے کہ انسان بعد میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز تو اسے پڑھی نہیں جاتی، بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ تو یہاں پہ اعتدال، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہاں پہ جب ہم کھانا کھائیں تو اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ یہاں پہ جو بیماریاں لگتی ہیں وہ کھانوں کی وجہ سے لگتی ہیں۔ اگر ہم پہلے بیمار نہیں تھے، رمضان میں بیمار ہو رہے ہیں، تو اس کا وجہ سب سے بڑا مسئلہ اس میں کیا آ رہا ہے کہ رمضان میں ہم نے عبادات کو بڑھانا تھا، خوراک کو کم کرنا تھا۔ خوراک ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، لیکن ہم کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہم غلطی کرتے ہیں یہاں پہ۔ تو اکثر پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سحریاں جو ہیں ان میں بھی دعوتیں ہوتی ہیں، اور صبح کے ٹائم کیا ہوتا ہے، پائے، ٹکے، کباب سحری میں۔ اب جب آپ ایسی چیزیں کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، آنتوں میں انفیکشن پیدا ہوگا، سٹول صحیح نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے پورا دن پھر پانی نہیں پینا، تو پھر آپ کے کڈنی جو ہے، اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، پھر کڈنی میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ اگر صبح پانی صحیح پیا جائے تو پھر ایسا مسئلہ نہ ہو۔ تو اسی طرح شام کے ٹائم پہ بھی ہم بعض اوقات ہر روز ہی پکوڑے، سموسے عادی بن چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پکوڑے اگر ٹیبل پہ نہیں ہے تو پھر تو روزے کا فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے بیسیکلی رمضان کے مہینے کو بلکہ ایسا کر لیا کہ یہ کھانے کا مہینہ ہے۔ اس میں جو ایک تو حدیث ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے، ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن ہم اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ اس میں زیادہ کھانے کی وجہ سے ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اعتدال، آپ کی سحری کیسی ہونی چاہیے، آپ کی افطاری کیسی ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم سحری افطاری اچھے طریقے سے کریں تو پھر انشاءاللہ ہمیں رمضان میں بیماریاں نہیں ہوں گی۔